أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے؟ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے اور ہماری صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرمائیے۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھے کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے۔ یہاں تک پہلے جو 3 اسباق اور 3 جو یہ تفسیری ترجمہ اور مختصر تشریح اکابر اور مستند تفاسیر سے اخذ کر کے آپ کے کانوں کے حوالے کی جا رہی ہے، تو اب یہ چوتھا سبق ہے، اور ان آیات میں دنیا کا عیش چند روزہ ہے، یہاں جو کرنا ہے کر لے، انجام بالآخر فنا ہے، ختم ہونے والا ہے سب کچھ۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہ خوشنما دنیا اور یہ دل پسند جہاں ایک امتحان گاہ ہے۔ اس کارخانے کو یہ دیکھنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ کون بہتر سے بہتر عمل کرتا ہے۔ اس لیے جب تک مقصد کی راہ میں یہ دنیا رکاوٹ نہ بنے، اس میں دل لگایا جا سکتا ہے، مگر جب دنیا کی عیش کا مقصد حیات سے ٹکراؤ ہو جائے اور دین و دنیا کی ایک ساتھ تحصیل ممکن نہ رہے، دین اور دنیا کو ایک ساتھ لے کر چلنا دشوار ہو جائے، تو دنیا سے کنارہ کشی ضروری ہے۔ اس وقت مومن دنیا کی رعنائیوں سے دل ہٹا لیتا ہے، بلکہ اگر زندگی سے ہاتھ دھو لینے پڑے تو وہ اس سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں غار والے بزرگوں کی داستان حیات ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ وہ کھو میں اور پہاڑ کی غار میں کچھ اس لیے نہیں جا بیٹھے تھے کہ وہ دنیا سے ان کا دل بھر گیا تھا اور وہ بوڑھے ہو گئے تھے، نہیں، بلکہ وہ سب جوان تھے، ان کی امیدوں کی کلیاں بھی کھلنی باقی تھی، ان کا دنیا کی بہاروں سے لطف اندوز ہونے کا زمانہ تھا۔ وہ معمولی گھرانوں کے افراد بھی نہیں تھے، اونچے خاندانوں کے چشم و چراغ تھے، جن کو آسائش کا ہر سامان میسر تھا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ دین و دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ممکن نہیں، تو ان بندگان خدا نے جو فیصلہ کیا وہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔
وہ دنیا کی آسائشوں سے منہ موڑ کر اور زندگی کی لذتوں پر لات مار کر شہر سے چل دیے اور سنسان جنگل میں گہرے غار میں بنا لی تاکہ دنیا ہاتھ سے چھوٹے تو چھوٹے لیکن دین نہ چھوٹے، دین پر ہم جمے رہے، ڈٹے رہے، مضبوطی سے ہم دین کو تھامے رہے۔ ان آیات میں انہی نوجوانوں کی سبق آموز اور عبرت بھری داستان ہے۔ ان 4 آیتوں میں پورے واقعہ کا خلاصہ بیان کیا گیا۔ اس سے تاریخ نگاری، مضمون نویسی کا سلیقہ بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی لمبا مضمون یا طویل داستان بیان کرنی ہو تو گفتگو کے آغاز ہی میں ساری بات کا نچوڑ، اس کا لب لباب پیش کر دینا چاہیے تاکہ مخاطب کو انتظار کی تکلیف سے نجات ملے اور اجمال کے بعد تفصیل جاننے کا شوق پیدا ہو۔ چنانچہ ان آیات میں حق جل مجدہ فرماتے ہیں، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور نوشتہ ناموں والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے کچھ عجیب چیز تھے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں تو ہر سو پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ بے ستونوں والا آسمان، یہ چوڑی چکلی زمین، یہ بڑے دیوہیکل پہاڑ اور ٹھاٹے مارتے دریا اور سمندر کیا کم عجائبات قدرت ہے جو تم غار والوں اور نوشتہ ناموں والے بزرگوں کی داستان پوچھتے ہو۔ ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ تمہارے نزدیک اس واقعے سے بڑی کوئی حیرت کی بات نہیں، حالانکہ یہ واقعہ عجائبات قدرت میں ایک معمولی واقعہ ہے۔ تم نظر ڈالو گے تو تمہیں چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہی نشانیاں نظر آئے گی۔ خود انسانی باڈی کا یہ مجموعہ، انسانی یہ ڈھانچہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ایک جہاں ہے۔ خود حق جل مجدہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ بہرحال ان آیات میں انکار اور استعجاب یہ غار والوں کا واقعہ دریافت کرنے پر نہیں، بلکہ اس کو ایک عجوبہ سمجھ کر سوال کرنے پر ہے کہ اگر لوگ یہ داستان نصیحت پذیری اور سبق حاصل کرنے کے لیے پوچھتے تو انکار کی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ اس وقت سوال قابل ستائش تھا۔ بہرحال یہ اصحاب الکہف کے بعد اصحاب الرقیم اس لیے بڑھایا کہ اصحاب الکہف متعدد مفسرین کرام نے، جو قرآن کریم کی آیت میں آیا نہیں اصحاب کہف کے بعد، تو یہ اس لیے بڑھایا گیا کہ اصحاب کہف کے واقعات متعدد ہیں۔ 5 اس طرح کے واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ضحاک کہتے ہیں کہ روم کے ایک شہر میں ایک غار ہے جس میں 21 آدمی لیٹے ہوئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سو رہے ہیں۔ اور ابن عطیہ ملک شام کے غار کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں اور اس غار کے پاس ایک مکان اور مسجد کی تعمیر بھی ہے۔ نمبر 3، ابن عطیہ نے ایک دوسرا واقعہ اندلس شہر کا بیان کیا کہ وہاں ایک بستی کوشا میں ایک غار ہے جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں، ان کے قریب ایک مسجد بھی ہے۔ اور نمبر 4 پر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ساحل عقبہ کے پاس فلسطین سے نیچے ایلا کے قریب یہ غار ہے۔ اور ایک اور واقعہ 5 نمبر پر نقل کیا گیا ہے جس کا نام طرطوس، اسلامی نام یہ اس کا طرطوس، اور یہ شہر ایشیائی کوچک کے مغربی ساحل پر واقع ہے۔ غرض دین کو بچانے کے لیے پہاڑ کی کھو میں پناہ لینے کے متعدد واقعات پیش آئے ہیں۔ قرآن کریم نے ان میں سے ان اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا جن کے نام اور آلات ایک سیسے کی تختی پر لکھ کر شاہی خزانے میں رکھ لیے گئے تھے، کیونکہ یہ اونچے خاندان کے نوجوان تھے۔ ان کی اچانک گمشدگی ان کے خاندانوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، حکومت وقت کے لیے تشویش کا باعث بن گئی تھی۔ لوگوں نے ان نوجوانوں کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی مگر ناکام رہے تھے، اس لیے ان کا نام اور ان کے حلیے، حالات وغیرہ لکھ کر شاہی خزانے میں رکھ لیے گئے تھے۔ چنانچہ رب کریم فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور
انہوں نے دعا کی ہمارے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز دیجیے اور ہمارے لیے دینی معاملے میں راہیابی کی شکل پیدا فرما دیجیے. ہم آپ کی مدد کے بغیر راہ راست پر استوار نہیں رہ سکتے، جم نہیں سکتے. دشمن ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور قتل کرنے کے در پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان شکستہ حال بندوں کی دعا قبول فرمائی اور ان کی حفاظت کا بہترین انتظام فرمایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس غار میں ان کے کانوں کو سال ہا سال تک تھبک دیا کہ ان کو گہری نیند سلائے رکھا. پھر ہم نے ان کو بیدار کیا، ان کو جگایا کہ ہم ان کو دیکھیں کہ دو جماعتوں میں سے کس نے اپنے سوئے رہنے کی مدت کو زیادہ صحیح یاد رکھا. جس وقت اصحاب کہف بیدار ہوئے، شہر میں ایک اہم مسئلہ میں نزاع چل رہا تھا، بحث و گفتگو جاری تھی اور یہ مسئلہ چرچے میں تھا کہ لوگ دو جماعتوں میں بٹ گئے تھے. یہ مسئلہ جو چل رہا تھا وہ مسئلہ باس بعد الموت کا مسئلہ تھا. ایک جماعت کہتی تھی کہ مرنے کے بعد حیات جسمانی نہیں، دوسری جماعت معاد جسمانی اور روحانی دونوں کے قائل تھی. آیت پاک میں دونوں جماعتوں سے یہی دو جماعتیں جو ای الحزبین آیا، تو یہاں دو جماعتوں سے یہی دو جماعتیں مراد ہے، جیسا کہ آگے تفصیل سے بھی آ رہا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ آپ حضرات سنیں گے. ایسے اختلافات کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو بیدار کیا کہ تاکہ لوگ مدت دراز کے بعد ان کے سو کر بیدار ہونے سے کہ یہ 309 سال تک اگر سونے کے بعد بیدار ہو سکتے ہیں تو مرنے کے بعد باس بعد الموت پر ہمیں پھر کیسے یقین نہ ہو. تو اس پر یہ استدلال کرے اور جان لے کہ جو ذات اتنی مدت کے بعد ان کو دوبارہ بیدار کر سکتی ہے، تو جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک یا قیامت تک جتنے بھی آدمی آئیں گے اور مر جائیں گے، اللہ تعالیٰ وقت مقررہ پر سب کو زندہ کرے گا. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نیند، ان کو اللہ تعالیٰ نے نیند تاریکین پر دی، اور نیند موت کی بہن ہے. جب اتنی لمبی مدت کے بعد بیداری ہو سکتی ہے کہ 309 سال کے بعد رب ذوالجلال نے ان کو بیدار کیا، تو پھر زندگی وہ کیوں نہیں دے سکتا؟ ہمیشہ ہمیش کی زندگی، ابد الآباد والی زندگی. بہرحال یہ 4 آیت کا مختصر سا خلاصہ آپ حضرات کے کانوں کے حوالے کیا گیا. آپ حضرات صدقہ جاریہ سمجھ کر قرآن کریم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کریم کو رب ذوالجلال نے یاد کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے آسان کر دیا. اور یہ ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کریم سے بہت زیادہ لگاؤ اور وابستگی پیدا کریں اور خوب زیادہ سے زیادہ اس کو دوسروں تک اس کی دعوت کو پہنچائیں. اور یہ جو آپ حضرات سنا، اس کو اپنے دوست و احباب کے پاس بھی شیئر کریں، ان تک پہنچائے، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی سامعین حاضرین کی سبھی جائز تمناؤں کو، حاجتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے سننے کو بھی قبول فرمائے. قرآن کریم کو کل قیامت کے دن ہمارے حق میں شفاعت اور بخشش کا ذریعہ بنائے. آمین.